بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو ہالن اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لیسن نمبر 20 کریں گے. لیسن نمبر 20 میں پہلے تھوڑا سا کمپیوٹر کے بارے میں ایک تھوڑا سا اس میں کنٹینٹ ہے, اس میں سے جو MCQs آتے ہیں, جو امپورٹنٹ ہے وہ والی اس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. باقی اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے, کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو باقی یہ جو اس کا جو فرسٹ پورشن ہے نا, یہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ, اس میں جو امپورٹنٹ ہے صرف آپ نے وہی کرنا ہے. اس کو باقی جو میں جو چھڑوا دوں گی نا اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیا کریں. جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ جس گروپ میں ہوتے ہیں ریلیونٹ گروپ میں آگے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اور میرے لیے دعا بھی کر دیا کریں. بس اتنا سا ہی آپ سے ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ آپ آگے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر ضرور کیا کریں. کوئی بھی ویڈیو جب بھی آپ دیکھتے ہیں, دیکھنے سے پہلے یا دیکھنے کے بعد ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بٹن ہی تو دبانا ہوتا ہے, اتنی کوئی دیر تو لگتی ہے نہیں, 5 سیکنڈ کا ہی تو کام ہوتا ہے. یہ ہے کہ کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے ہم لوگ لیکچر کی طرف. اسٹیپس ان پرابلم سالونگ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر میں ایک جو پروگرامر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, مختلف قسم کے پروسیجرز اس میں کرتا ہے اور ان پروسیجرز کے تھرو پرابلم کو سالو کرتا ہے. اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. سٹیپ 1 سب سے پہلے ایسے ہوتا ہے کہ پروگرامر کو چاہیے کہ وہ پرابلم کو بہت ہی کلیئر انداز میں ڈیفائن کرے کہ پرابلم ہے کیا اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے. کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایزی ہوتی ہیں, لیکن کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو پروگرامر کو چاہیے کہ وہ پہلے خود سے سوال کرے کہ کیا اس کو خود پرابلم کا اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ کمپیوٹر میں کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کمپیوٹر میں کیا چیز کیسے سالو کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اب پرابلم بہت ہی کلیئر انداز میں اس نے ڈیفائن کر لی. اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پروگرامر نے ایک الگوریتھم فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے. الگوریتھم کیا ہوتا ہے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ انداز میں, سیدھے انداز میں ایک سیکوینس ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کی انسٹرکشنز جو ہے نا بتائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا کمپیوٹر کے اندر, وہ یہی ہوتا ہے کہ الگوریتھم کو کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس میں الگوریتھم کیا ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو ایک ڈسکرائب ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک فلو چارٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے الگوریتھمز دیکھے بھی ہوں گے مختلف قسم کے, 9th 10th میں بھی جنہوں نے بہت بیسک کمپیوٹر پڑھی ہوتی ہے ان کو بھی الگوریتھم کے بارے میں پتا ہوتا ہے. اور CS 101 میں بھی آپ لوگ دیکھ چکے کہ الگوریتھم کیا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو ایزیلی یہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد رہ جائیں گی. یہ اصل میں ایک ڈائیگرامیٹیکلی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ کیسے ایونٹس کو لے کے چل رہا ہے, سیکوینس ہوتی ہے ایونٹس کی. جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ایونٹس کے درمیان, وہ آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایرو کے تھرو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بلاک ڈائیگرامز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ جو ہے نا رومبس فارم میں ہوتی ہیں, کچھ اسکیئر فارم میں بالکل ہوتی ہے, کچھ ریکٹینگولر فارم میں. یہ والی اس طرح کی جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے پروسیس کو یہاں پہ ریپیٹ کرنا ہے, کون سا الٹرنیٹیو روٹ ہے جس کو لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے MCQs کے حساب سے یہ والے امپورٹنٹ ہیں, جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا ہیں, ہائی لائٹڈ بھی ہیں, تو ان کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروگرامر نے اس الگوریتھم کو, اس فلو چارٹ کو ایک کمپیوٹر پروگرام کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ اصل میں کوڈنگ شیٹس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے. چوتھا جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں پروگرامر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پروگرام کو کی پنچ کرنا ہوتا ہے, یا ایسے کر لیں کہ کی پنچ آپریٹر کو جو کوڈنگ شیٹس ہوتی ہیں نا وہ دینی ہوتی ہیں. 5واں سٹیپ ہوتا ہے کہ پروگرام کو دوبارہ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ پروگرام ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کمپیوٹر آپریٹر کو چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے کارڈز کو کارڈ ریڈر کے اندر رکھتا ہے اور پھر ریڈ بٹن کو پریس کرتا ہے. اگر اس کے اندر کچھ ایررز ہوتی ہیں تو ان ایررز کو کہا جاتا ہے بگز. یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کا MCQs ہے کہ ایررز کو کیا کہا جاتا ہے, دیٹ آر کالڈ ایز بگز. اس کے بعد جو آخری جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروگرام کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اور کمپلیٹلی جو جاب ہوتی ہے اس کو رن کیا جاتا ہے. یہ سارا ایک سٹیپ ہوتا ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے, ایک روبوٹ ہے, یہ خود کچھ بھی نہیں سوچ سکتا, سمپلی یہ وہی کچھ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے جو آپ لوگ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلے آپ لوگوں نے مین آئیڈیا بتانا ہے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ دا پیسج میں ٹرو فالس ہیں, اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں, لوکیٹنگ انفارمیشن کو چھوڑ دیں, کنٹیکسچوئل ریفرنس کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہ یہاں سے نہیں آتے. بس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنٹیکسچوئل ریفرنس کو کیسے آپ لوگوں نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ پہلے لیکچرز میں اس کو پڑھ چکے ہیں. سینونیمز اور اینٹونیمز, اس پہ آپ لوگ آج ہیں, یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں.
कंस्ट्रक्ट यानी कि चीज को बनाना, इसको सिनोनिम होता है फॉर्मुलेट। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसका सिनोनिम होता है टाइम कंज्यूमिंग। एग्जैक्ट का सिनोनिम है प्रेसिस। मिस्टेक्स का सिनोनिम है बग्स, और हेल्प का सिनोनिम है एड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे एंटोनिम्स भी हैं। एम्बिजियसली, एम्बिजियसली का मतलब होता है जो चीज वाज़ेह नहीं होती, तो इसका एंटोनिम है क्लियरली, जो चीज बिल्कुल वाज़ेह होती है। स्पेसिफिक का एंटोनिम है जनरल। पार्शली का एंटोनिम है कंप्लीटली। ठीक है, आगे वर्ड फॉर्म्स आ गई हैं कि आप लोगों ने यहाँ से अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर्म उठा के अपने सेंटेंस में लगानी है। जैसे मशीन कैरीज आउट द डैश विच द प्रोग्रामर गिव्स इट। मशीन के अंदर क्या होता है, एक प्रोसीजर लेके चलती है ना एक मशीन, तो प्रोसीजर यहाँ पे आ जाएगा। यू शुड डैश विद केयर व्हेन यूजिंग कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे होते हैं तो आप लोग ने बहुत केयरफुल अंदाज में उसको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, ये मजीद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं, तो आप लोग इसको खुद रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा, वरना ये बहुत ज्यादा आसान होती हैं। आगे कंटेंट रिव्यू है, यानी कि आप लोगों ने ऊपर जो एक सारा उसमें दिया हुआ था ना, सारा कंटेंट कंप्यूटर से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर्म्स विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, वो वाली स्पेशल फॉर्म जिसके ऊपर जो यूज की जाती हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, कोडिंग शीट्स कहा जाता है। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, तो ये वाले आप लोग जो है ना वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अनदर वर्ड फॉर द प्रोग्राम एरर्स इज, प्रोग्राम एरर के लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बग्स। नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग इन सॉल्विंग आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, यानी कि जो मुख्तलिफ स्टेप्स आप लोग यूज करते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। मशीन इज इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग बट फॉलोज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आ, यानी कि वो मशीन जो कि सोचने समझने के काबिल नहीं होती लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रोबोट होती है। अ डैश इज आइदर अ ग्रुप ऑफ एग्जैक्ट सेंटेंसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ ब्लॉक डायग्राम, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये फ्लो चार्ट को कहते हैं, या एल्गोरिथम में जो फ्लो चार्ट यूज होता है हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिजल्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दो स्टेप्स यहाँ पे दी गई हैं, दो सेंटेंसेस में से आप लोगों ने ढूंढना है कि काज क्या है, उसका अफेक्ट क्या है, और कौन सा वर्ड है जो कि काज अफेक्ट का मार्कर की तरह से यूज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस है, इफ द प्रोग्रामर इज यूजिंग अ टर्मिनल इंस्टेड ऑफ कार्ड्स टू एंटर हिज इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक काज ही है ना, यानी कि अगर प्रोग्रामर टर्मिनल को यूज करता है कार्ड्स के बजाय इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए, तो क्या होगा, यानी कि ये काज है, इसका अफेक्ट क्या होगा, he can with the aid of a few commands, यानी कि इसका फिर रिजल्ट ये होगा, अफेक्ट ये होगा कि वो कुछ कमांड्स की मदद से प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा और उसका प्रिंट आउट निकलवाने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉसल अफेक्ट रिजल्ट मार्कर जो है वो है इफ। ठीक है, अगला हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, यानी कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल छोटी से छोटी जो डिटेल्स होती हैं उनको भी फॉलो करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्या है, काज है, यानी कि इस तरह करने से उसका अफेक्ट क्या होगा, वन कैन से दैट कंप्यूटर इज अ रोबोट, हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, रोबोट है, तो ये इसका अफेक्ट है। देयरफॉर जो है ना वो बता रहा है कि यहाँ पे ये पिछला जो है वो काज था और यहाँ पे कुछ ना कुछ अफेक्ट इस चीज का हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, ये कॉसल अफेक्ट मार्कर है। आगे हम लोग बात करते हैं, आज का जो हमारा जो लेसन का जो आखिरी जो एक पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें होती हैं आप लोग उनको इकट्ठा जो है ना वो क्लासीफाई करते हैं, या यूं कह लें, यानी कि ऐसे भी होता है कि अलग अलग चीज़ें होती हैं आप लोग उनको एक कैटेगरी के अंदर रखना। ठीक है, या कोई एक चीज होती है तो उनको सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करना, ये दोनों ही तरह की क्लासिफिकेशन होती है। सबसे ज्यादा सिंपल क्लासिफिकेशन यही होती है कि वो चीजें जिनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम लग रहे होते हैं वो आप लोग उनको एक ही ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। जैसे फिश हैं, बर्ड्स हैं, इनको आप लोग एक कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ट्रीज के साथ नहीं रखेंगे, बल्कि फिश की आप लोग अलग कैटेगरी बनाएंगे, उसमें आप लोग क्लासीफाई करेंगे सारी फिशेस को। बर्ड्स की अलग कैटेगरी बनाएंगे, उसमें सारे आप लोग बर्ड्स को क्लासीफाई करेंगे। ट्रीज की जो है ना वो अलग कैटेगरी होगी, मुख्तलिफ किस्म के सारे ट्रीज को आप लोग उसके अंदर रख लेंगे। क्लासिफिकेशन जो होती है ना वो यूजुअली यानी कि आमतौर पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है वो कहते हैं हैंड आउट में से कोई चीज वो जब ढूंढते हैं ना देखते हैं, भले ऐसा ही होता है कि हैंड आउट में एक जगह पे जनरली
ایک سینٹینس لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ آگے تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو کوئزز کی ویڈیوز میں بعض دفعہ زیادہ تر بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ایک چیز ایمبیجیسلی لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ ڈیٹیل میں بات بتائی جاتی ہے وہاں سے اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویڈیو میں جو آنسر ہے نا وہ غلط ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ جاتا ہے نا کہ کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہوتی ہے، اسپیسیفک سے جنرل کی طرف ہوتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آل آف دا ابو، اور ساتھ میں شاید وہ چوتھا آپشن ڈال دے کہ نن آف دا ابو. اب جو کچھ اسٹوڈینٹس ہوں گے نا، اب یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے آل، یعنی کہ کلاسیفیکیشن دو طرح سے ہوتی ہے، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسپیسیفک سے جنرل کی طرف بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ اسٹوڈینٹس کیا کریں گے، وہ صرف ورڈ سرچ کریں گے، ہینڈ آؤٹ میں سے کھولیں گے، دیکھیں گے، کیا کریں گے کہ یہ لکھا ہوا جی کلاسیفیکیشن یوزلی گوز فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. او ہو، یہ میم نے کیا کر دیا، میم نے تو کہا ہے کہ جی دونوں آپشن کریکٹ ہیں، لیکن جہاں پہ تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا جی کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہوتی ہے. آئیں گے جی بتائیں گے جی آپ کا آنسر جو ہے وہ غلط ہے، ہم نے ہینڈ آؤٹ میں سے یہ دیکھا ہے. بھائی پوری بات تو آپ لوگ پڑھ لیا کریں. جہاں پہ اگر ویڈیو کے اندر کہیں پہ مسٹیک ہوتی ہے، آپ لوگوں کو نیچے کمنٹ سیکشن میں پھر بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں اس چیز کا جو ہے نا وہ ایگزیکٹ آنسر، اور میں کمنٹ کو پن بھی کر دیتی ہوں تاکہ وہ چیز جو آنسر ہے وہ سب سے جو ہے نا وہ ٹاپ پہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا وہ صرف جنرل سے اسپیسیفک کی طرف نہیں ہوتی، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسپیسیفک سے جنرل کی طرف بھی ہوتی ہے. کلاسیفیکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایک آرڈر میں لے کے آتے ہیں. جن چیزوں میں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، آپ اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے چیزوں کی کیٹیگریز بناتے ہیں، آپ لوگ ان کو ایک آرڈر میں رکھتے ہیں. جو کسی بھی چیز کے جنرل پارٹ ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو لاجیکل انداز میں اس کے ریلیٹڈ پارٹس میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن سے ملتا جلتا ایک اور بھی لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، دیٹ از آؤٹ لائننگ، کہ آپ لوگ آؤٹ لائن کر دیتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کیٹیگری کی ہے، یہ چیز فلاں کیٹیگری، جیسے کہ ایک ہیڈنگ دے کے اس ہیڈنگ میں جتنی بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ لوگ اس ہیڈنگ میں اس پیراگراف میں آپ لوگ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کو کیونکہ آپ لوگ ایک لاجیکل فیشن میں انفارمیشن کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ آؤٹ لائن کرنا بھی کہتے ہیں. اب آپ لوگ انفارمیشن کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بتا بھی دیا ہے. جنرل سے اسپیسیفک کی طرف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لوگ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اس کو پہلے بتاتے ہیں، اور جو چیز اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جو لیس امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ بعد میں بتاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے جنرل سے اسپیسیفک کی طرف. لیکن اگر آپ لوگ پہلے جو ہے نا وہ کم امپورٹنٹ انفارمیشن بتاتے ہیں، بعد میں آپ لوگ زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں، پھر وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو جنرل انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ اصل میں ایک اس سینٹینس کا تھیسس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. جنرل سے اسپیسیفک کی طرف جانے والی ہم لوگ پہلے چیز کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. مختلف قسم کے ویز ہوتے ہیں ان ریلیشن شپس کو آپس میں ایکسپریس کرنے کا. جب بھی آپ لوگ لارج یا ہائی لیول کی کیٹیگری کے اوپر آپ لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کے پارٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جنرل سے اسپیسیفک کی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ ایز اے ہول لارج پارٹ کے بارے میں ہم لوگ پہلے بات کریں گے. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو لارج پارٹ ایک ہوگا اور آگے سے اس کے چھوٹے چھوٹے جو پارٹس ہوں گے وہ بہت سارے ہوں گے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک مین اس چیز کو انالائز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہچاننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جنرل چیز بات ہو رہی ہوگی نا تو جنرل جو ورب ہوگا اس کے ساتھ ایک سنگولر جو جنرل ناؤن ہوگا نا اس کے ساتھ آپ لوگ ایک سنگولر مین ورب لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ پہلے جنرل لیول پہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ وہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پلورل ورب ہی لگے گا. لیکن جب آپ لوگ صرف ایک ہی جنرل چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک سنگولر ورب لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے اس کی اسپیسیفک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے.
جیسے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں دا سی پی یو از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹس، یہ پہلے ایک جنرل بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ یہ سی پی یو جو ہے نا اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 پارٹس میں. تو یہاں پہ مین جو کلاسیفیکیشن ہم لوگ کس کی کر رہے ہیں، سی پی یو کی کر رہے ہیں. تو جنرل چیز کیا ہے، سی پی یو ہے. سی پی یو کے بعد آپ لوگ دیکھیں از لگا ہے. از کیا ہے، یہ سنگولر ورب ہے. از جو ہوتا ہے نا یہ سنگولر ورب ہوتا ہے. ہیز یہاں پہ دیکھیں سی پی یو ہیز 3 پارٹس، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی سنگولر ورب لگا ہے. سی پی یو انکلوڈس 3 پارٹس. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ لوگ ایس سنگولر کے ساتھ ہی آپ لوگ لگاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو سنگولر ورب ہی یوز ہوا ہے سی پی یو کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ ایک جنرل سی چیز انہوں نے پہلے بتا دی کہ سی پی یو کی 3 حصے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسپیسیفک ڈیٹیل بتا دی کہ کون کون سے ہوتے ہیں. کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں تیسرا جو ہے نا وہ میموری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مختلف انہوں نے ایگزامپلس یہاں پہ بتائی ہیں کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ سی پی یو کے ساتھ ایک سنگولر ورب یوز ہوا ہے. دوسری جو کلاسیفائی کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف. اب اسپیسیفک سے جنرل کی طرف کیونکہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ پہلے بتاتے ہیں، پھر آپ لوگ مینشن کرتے ہیں کہ کیسے یہ والے چھوٹے کمپوننٹس کسی ایک بڑی چیز کو بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ کیونکہ آپ لوگ چھوٹے پارٹس کے بارے میں پہلے بات کر رہے ہیں تو پارٹ ایک تو نہیں نہ ہوگا، پارٹس تو بہت سارے ہوں گے جو کہ اس چیز کو بنا رہے ہوں گے. کیونکہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، پلورل ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ان کے ساتھ پلورل ورب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھیں نا کہ آپ لوگ اسپیسیفک بات پہلے کرتے ہیں کہ کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اینڈ میموری are the 3 parts of the computer. یہاں پہ are the 3 parts of the CPU. یہاں پہ اسپیسیفک چیز پہلے، اسپیسیفک پارٹس کے بعد آپ نے کیا لگایا، پلورل ورب لگایا. آر جو ہوتا ہے نا وہ پلورل ورب ہوتا ہے، اور اس کے بعد the 3 parts of CPU یہ جو ہے نا پھر آگے سے اگین جو ہے نا وہ جنرل بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اس میں مائنڈ میں آپ لوگوں نے بات رکھنی ہے کہ کلاسیفیکیشن 2 طرح سے ہوتی ہے، اسپیسیفک سے جنرل اور جنرل سے اسپیسیفک. جہاں سے جنرل سے اسپیسیفک ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کون سا ورب لگانا ہوتا ہے، سنگولر. اور جہاں سے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے کون سا ورب لگانا ہوتا ہے، پلورل لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مین آپ لوگوں نے یہ والی چیزیں اپنی جو ہے نا وہ مائنڈ میں رکھنی ہے. جب بھی آپ لوگ کلاسیفیکیشن کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر کسی بھی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو آرگنائز کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے یہ کچھ ایکسرسائز انہوں نے دی ہوئی ہے تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، یہاں پہ ہم لوگ ٹائم ویسٹ اپنا نہیں کریں گے. یہ اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں اور یہ اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں. بس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ہم نے سب سے پہلے پرابلم سالونگ کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کی کچھ ایکسرسائزز دی ہوئی تھی، جو امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے کی، جو ان امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. کاز افیکٹ ریلیشن شپ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا اور پھر ہم لوگوں نے بڑا ہی ڈیٹیل میں کلاسیفیکیشن کو اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.